پھر اس اپنے والے حصہ کو بھی دو حصوں پر اپنے اور لوگوں کے درمیان تقسیم فرما دیتے، اس طرح پر کہ خصوصی حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اس وقت میں حاضر ہوتے۔ ان خواص کے ذریعے سے آپ کی بات عوام تک پہنچتی۔ ان لوگوں سے کسی چیز کو اٹھا کر نہ رکھتے تھے، یعنی نہ دین کے امور میں نہ دنیاوی منافع میں، غرض ہر قسم کا نفع بلا دریغ پہنچاتے تھے۔ اور امت کے اس حصہ میں آپ کا یہ طرز تھا کہ ان آنے والوں میں اہل فضل یعنی علم و عمل والوں کو حاضری کی اجازت میں ترجیح دیتے تھے۔ اس وقت کو ان کو دینی فضیلت کے لحاظ سے ان پر تقسیم فرماتے تھے۔ کوئی ایک حاجت لے کر آتا اور کوئی دو اور کوئی بہت ساری حاجتیں لے کر حاضر ہوتا۔ آپ ان کی حاجتیں پوری کرنے میں لگ جاتے، ان کو ایسے امور میں مشغول فرماتے جو خود ان کی اور تمام امت کی اصلاح کے لیے مفید اور کارآمد ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان آنے والوں سے عام مسلمانوں کے دینی حالات پوچھتے اور جو ان کے مناسب بات ہوتی وہ ان کو بتا دیتے اور ان کو یہ فرما دیتے کہ جو لوگ یہاں موجود ہیں وہ ان مفید اور ضروری باتوں کو غائبین تک بھی پہنچا دیں، اور یہ بھی ارشاد فرماتے تھے کہ جو لوگ کسی عذر، پردہ یا دوری یا شرم یا رعب کی وجہ سے مجھ سے اپنی ضرورتوں کا اظہار نہیں کر سکتے، تم لوگ ان کی ضرورتیں مجھ تک پہنچا دیا کرو، اس لیے کہ جو شخص بادشاہ تک کسی ایسے شخص کی حاجت پہنچائے جو خود نہیں پہنچا سکتا تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس شخص کو ثابت قدم رکھیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ضروری اور مفید باتوں کا تذکرہ ہوتا تھا، اور ایسے ہی امور کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم خوشی سے سنتے تھے۔ اس کے علاوہ یعنی لایانی اور فضول باتیں سننا گوارا نہیں کرتے تھے۔ صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں دینی امور کے طالب بن کر حاضر ہوتے تھے اور کچھ نہ کچھ چکھ کر ہی واپس جاتے تھے۔ چکھنے سے مراد امور دینیہ کا حاصل کرنا بھی ہو سکتا ہے اور کسی چیز کا کھانا بھی مراد ہو سکتا ہے۔ صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس سے ہدایت اور خیر کے لیے مشعل اور رہنما بن کر نکلتے تھے۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے والد محترم سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کے حالات دریافت کیے تو انہوں نے فرمایا کہ آپ کی نشست و برخاست سب اللہ کے ذکر کے ساتھ ہوتی تھی، اور آپ اپنے لیے کوئی جگہ مخصوص کرنے سے منع فرماتے تھے، اور جب کسی جگہ آپ تشریف لے جاتے تو جہاں جگہ ملتی وہیں تشریف رکھتے، اور اسی کا لوگوں کو حکم فرماتے کہ جہاں جگہ خالی مل جایا کرے بیٹھ جایا کرو۔ آپ حاضرین مجلس میں ہر ایک کا حق ادا فرماتے، یعنی بشاشت اور بات چیت میں جتنا اس کا حق ہوتا اس کو پورا فرماتے۔ آپ کے پاس کسی کام سے بیٹھتا یا آپ سے کوئی چیز مانگتا تو آپ اس کو وہ چیز مرحمت فرما دیتے، یا اگر نہ ہوتی تو نرمی سے جواب فرماتے۔ آپ کی خندہ پیشانی اور خوش خلقی تمام لوگوں کے لیے عام تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے شفقت میں والد جیسا معاملہ فرماتے، اور حق بات میں تمام لوگ آپ کے نزدیک برابر تھے۔ آپ کی مجلس میں حلم و حیا، صبر و امانت پائی جاتی تھیں،
اور یہی صفات اس مجلس سے سیکھی جاتی تھیں، اور آپ کی مجلس میں نہ شور و شغب ہوتا تھا اور نہ کسی کی بے عزتی اور آبروریزی کی جاتی تھی۔ آپ کی مجلس میں اول تو کسی سے لغزش ہوتی نہیں تھی، سب محتاط ہو کر بیٹھتے تھے، اور اگر کسی سے ہو جاتی تھی تو اس کا آگے تذکرہ نہیں ہوتا تھا۔ آپس میں سب برابر شمار کیے جاتے تھے، حسب و نسب کی بڑائی نہ سمجھتے تھے، البتہ ایک دوسرے پر فضیلت تقویٰ سے ہوتی تھی۔ ہر شخص دوسرے کے ساتھ تواضع کے ساتھ پیش آتا تھا، بڑوں کی تعظیم کرتے تھے اور چھوٹوں پر شفقت کرتے تھے، حاجت مند کو ترجیح دیتے تھے اور اجنبی مسافر آدمی کی خبرگیری کرتے تھے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے والد محترم سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے اہل مجلس کے ساتھ کا طرز پوچھا تو انہوں نے فرمایا کہ آپ ہمیشہ خندہ پیشانی اور خوش خلقی سے پیش آتے تھے، یعنی چہرہ انور پر تبسم اور بشاشت کا اثر نمایاں ہوتا تھا۔ آپ نرم مزاج تھے، یعنی کسی بات میں لوگوں کو آپ کی موافقت کی ضرورت ہوتی تھی تو آپ سہولت سے موافق ہو جاتے تھے۔ آپ نہ سخت گو تھے، نہ سخت دل، اور نہ آپ چلا کر بولتے تھے، نہ فحش گوئی اور بد کلامی فرماتے تھے، نہ عیب گیر تھے کہ دوسروں کے عیب پکڑیں، نہ زیادہ مذاق کرنے والے۔ آپ ناپسند بات سے تغافل برتتے تھے، یعنی ادھر التفات نہ فرماتے، گویا کہ سنی ہی نہیں۔ دوسرے کی کوئی امید اگر آپ کو پسند نہ آتی تو اس کو مایوس بھی نہ فرماتے اور اس کو محروم بھی نہ فرماتے، بلکہ کچھ نہ کچھ دے دیتے یا دلجوئی کی بات فرما دیتے۔ آپ نے اپنے آپ کو 3 باتوں سے بالکل علیحدہ فرما رکھا تھا: جھگڑے سے، زیادہ باتیں کرنے سے، اور لایانی و بیکار باتوں سے، اور 3 باتوں سے لوگوں کو بچا رکھا تھا۔ نہ کسی کی مذمت فرماتے تھے، نہ کسی کو عار دلاتے تھے، اور نہ کسی کے عیوب تلاش فرماتے تھے۔ آپ صرف وہی کلام فرماتے تھے جو باعث اجر و ثواب ہو۔ جب آپ گفتگو فرماتے تو حاضرین مجلس اس طرح گردن جھکا کر بیٹھتے جیسے ان کے سروں پر پرندے بیٹھے ہوں، کہ ذرا بھی حرکت ان میں نہ ہوتی تھی کہ پرندہ ذرا سی حرکت سے اڑ جاتا ہے۔ جب آپ چپ ہو جاتے تب وہ حضرات کلام کرتے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو کے درمیان میں کوئی شخص نہ بولتا تھا۔ جو کچھ کہنا ہوتا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چپ ہونے کے بعد کہتا تھا۔ آپ کے سامنے کسی بات میں جھگڑے نہیں کرتے تھے، آپ کے سامنے کسی بات میں جھگڑتے نہیں تھے، جس بات سے سب ہنستے آپ بھی اس بات سے تبسم فرماتے، اور جس سے سب لوگ تعجب کرتے تو آپ تعجب میں شریک رہتے۔ یہ نہیں کہ سب سے الگ چپ چاپ بیٹھے رہیں، بلکہ معاشرت اور طرز کلام میں حاضرین مجلس کے شریک حال رہتے۔ اجنبی مسافر آدمی کی سخت گفتگو اور بدتمیزی کے سوال پر صبر فرماتے ہیں، چونکہ اجنبی مسافروں کو آپ کی مجلس میں لے آتے تھے تاکہ ان کے ہر قسم کے سوالات سے خود بھی منتفع ہوں، اور ایسی باتیں جن کو ادب کی وجہ سے یہ حضرات نہیں پوچھ سکتے تھے وہ بھی معلوم ہو جائیں۔
آپ یہ بھی تاکید فرماتے رہتے تھے کہ جب تم کسی حاجت مند کو دیکھو تو اس کی امداد کیا کرو۔ اگر آپ کی کوئی تعریف کرتا تو آپ اس کو گوارا نہ فرماتے، البتہ اگر آپ کے کسی احسان کے بدلے میں بطور شکریہ کہ کوئی آپ کی تعریف کرتا تو آپ سکوت فرماتے کہ احسان کا شکر اس پر ضروری تھا، اس لیے گویا وہ اپنا فرض منصبی ادا کر رہا ہے۔ کسی کی بات کاٹتے نہیں تھے، البتہ اگر کوئی حد سے تجاوز کرنے لگتا تو اس کو روک دیتے تھے یا مجلس سے کھڑے ہو جاتے تھے تاکہ وہ خود رک جائے۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے والد محترم سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خاموشی کی کیفیت کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے فرمایا کہ آپ 4 موقعوں پر خاموشی اختیار فرماتے تھے۔ نمبر 1 برداشت کرنا، نمبر 2 بیدار مغز ہونا، نمبر 3 اندازہ لگانا اور نمبر 4 غور و فکر کرنا۔ آپ 2 باتوں کا اندازہ لگایا کرتے تھے کہ کس طرح سے تمام لوگوں کے ساتھ دیکھنے میں اور بات سننے میں برابری کا معاملہ ہو۔ آپ باقی رہنے والی آخرت اور فنا ہونے والی دنیا کے بارے میں غور و فکر فرماتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم و صبر دونوں صفتوں سے نوازا تھا، چنانچہ آپ کو کسی چیز کی وجہ سے اتنا غصہ نہیں آتا تھا کہ آپے سے باہر ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو 4 چیزوں سے بیدار مغزی عطا فرمائی تھی: 1 بھلی بات کو اختیار کرنا، 2 ان امور کا اہتمام کرنا جن سے امت کا دنیا و آخرت میں فائدہ ہو۔ اس روایت میں 4 چیزوں میں سے صرف 2 کا ذکر ہے، اور کنز العمال کی روایت کے آخر میں یہ مضمون بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو 4 چیزوں کے بارے میں بیدار مغزی عطا فرمائی تھی: 1 نیک بات اختیار کرنا تاکہ اس نیک بات میں لوگ آپ کی اقتداء کریں، 2 بری بات کو چھوڑنا تاکہ لوگ بھی اس سے رک جائیں، 3 اپنی امت کی بھلائی والے کاموں کے بارے میں خوب سوچ بچار کرنا، اور 4 امت کے لیے ان امور کا اہتمام کرنا جس سے ان کی دنیا و آخرت کا فائدہ ہو۔